السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم صرف کورس میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ تو ہم خاصیت ابواب دیکھ رہے تھے اور اس میں بھی جو ہے ہم باب افعال کی خاصیتیں دیکھ رہے تھے۔ تو باب افعال کی خاصیتوں میں ہم نے دیکھا تعدیہ، اور اسی طرح جو ہے ہم نے دیکھا وجدان۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کو وجدان تلفظ کیا تھا، وہ تلفظ غلط ہے، صحیح تلفظ کیا ہے؟ وجدان ہے۔ اور کل ہم نے دیکھا تھا سلب ماخذ۔ ٹھیک ہے، اور بھی بہت سی چیزیں دیکھی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے اس کے آگے کی ٹاپک، یعنی عطائے ماخذ۔ عطا ماخذ، عطا بولے تو دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو ماخذ یعنی وہی مصدری معنی جو ہیں اس کو ہم ماخذ کہتے ہیں۔ تو عطائے ماخذ یا عطا ماخذ کا کیا مطلب ہے؟ فاعل کا مفعول کو ماخذ دینا، فاعل کا مفعول کو ماخذ دینا۔ کیا مطلب؟ چلے مثال سے سمجھتے ہیں۔ اعظمت الکلب، اعظمت یہ باب افعال سے ہے، واحد مذکر واحد متکلم کا صیغہ۔ تو اعظمت الکلب، میں نے کتے کو عزم دیا، یعنی میں نے کتے کو ہڈی دی۔ عزم کے معنی آتے ہیں ہڈی کے۔ تو اعظمت الکلب، میں نے کتے کو ہڈی دی، میں نے کتے کو عزم دیا۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ فاعل جو ہے نا مفعول کو ماخذ دے رہا ہے، فاعل جو ہے مفعول کو ماخذ دے رہا ہے۔ تو عزم کسے کہتے ہیں؟ ہڈی کو دیتے ہیں۔ تو آپ اگر کسی کو ہڈی دے رہے ہیں، نہیں آپ کسی جو ہے چھوٹے بچے کو جو ہے مثلا ہڈی دے رہے ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں اعظم تو کس کو دے رہے ہیں؟ الطفلا، میں نے بچے کو کیا دی؟ ہڈی دی، میں نے بچے کو ہڈی دی، میں نے بچے کو کیا دی؟ ہڈی دی۔ اسی طرح اگر خبزن سے ہم بنا سکتے ہیں تو اخبزت الطفلا، میں نے بچے کو روٹی دی، میں نے بچے کو روٹی دی۔ اطعمت الطفلا، طفلا کی وجہ دوسروں کو لے لو آپ۔ اطعم، یہ مثالیں میں کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ اطعم الرجل السائل، ٹھیک ہے نا؟ کہ اگر میں عطائے ماخذ کے معنی میں اطعمہ کو استعمال کروں تو آدمی نے مانگنے والے کو کھانا دیا، آدمی نے، مرد نے مانگنے والے کو کھانا دیا۔ یہ کب معنی ہوں گے؟ جب اطعمہ جو ہے عطائے ماخذ کے پیٹرن پہ فٹ ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر فاعل کا ماخذ کو مفعول کو ماخذ دینا، یعنی روٹ ورڈ دینا، مصدری معنی دینا، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ عطائے ماخذ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں پر بات پوری نہیں ہوئی، اب اس میں اور معنی آتے ہیں۔ دوسرا، یا محل ماخذ دینا۔ محل ماخذ بولے تو ماخذ کی جگہ، محل کہتے ہیں جگہ کو، محل کہتے ہیں جگہ کو۔ تو فاعل کا مفعول کو محل ماخذ دینا، محل ماخذ دینا۔ کیا مولانا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو کہیں گے جیسے اشویتہ، اشویتہ، میں نے اس کو گوشت بھوننے کے لیے دیا، میں نے اس کو گوشت بھوننے کے لیے دیا، میں نے اس کو گوشت بھوننے کے لیے دیا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ شیئن جو اس کا روٹ ورڈ ہے، شیئن اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کے معنی آتے ہیں بھوننا، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ بھوننا۔ تو محل ماخذ یعنی اشویتو، میں نے دیا، میں نے بھونا۔ اگر نارمل ترجمہ کرتے اشویتو، میں نے اس کو بھونا، لیکن یہاں پر کیا ترجمہ ہو رہا؟ میں نے اس کو گوشت بھوننے کے لیے دیا، میں نے اس کو گوشت بھوننے کے لیے دیا۔ تو شیئن کا مطلب اصل میں ہوتا ہے بھوننا، شیئن کا مطلب اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بھوننا۔ تو اب یہاں پر ہم کیا کریں؟ بھوننے کی چیز کیا ہے؟ گوشت ہے، تو ہم سامنے والے کو دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر کس کی مثال ہو گئی ہے؟ محل ماخذ، کہ فاعل کا مفعول کو محل ماخذ دینا۔ یہ مثال سمجھ میں آئی؟ اب عطائے ماخذ میں اور ایک تیسرا مطلب آتا ہے۔ اچھا، دوسرے کی اور ایک مثال لے لیجئے، یہ اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ اقبرتہ، قبر کہتے ہیں قبر، مرنے کے بعد سب کو جانا ہے، میں نے اس کو قبر بنانے کے لیے جگہ دی۔ اقبرتہ قبر،
खबर कहते हैं, खबर जो इंसान का असली ठिकाना है। तो अकबर तुहु जब हम कहेंगे तो मैंने उसको कब्र बनाने के लिए जगह दी, यानी महल माकज, यानी खबर की जो जगह है मैंने उसको दे दी। जैसा किसी का इंतकाल हुआ, उसके वक्त जाते हैं कब्रिस्तान वालों से बात करते हैं, तो कब्रिस्तान वाले जो है, ठीक है ये जगह आप मैयत को दफन करने के लिए ले लो। तब जब कब्रिस्तान वाले जो होंगे वो कहेंगे कि अकबर तुहु, मैंने उनको कब्र बनाने के लिए जगह दे दी, मैंने उनको कब्र बनाने के लिए जगह दे दी। उम्मीद है इससे जो है बात को थोड़ी और अच्छे से समझ में आई होगी इस मिसाल से, अशफैतुहु के मुकाबले में। चलें, अब इसके और एक तीसरे मायने आते हैं, या माखज का हक देना, यानी फाइल का मफऊल को माकस का हक देना, फाइल का मफऊल को माकस का हक देना। क्या मतलब मौलाना, बात समझ में नहीं आई तो मिसाल देखेंगे। अक्तअतुहु कस्बानन, अक्तअतुहु कस्बानन, यानी मैंने उसको शाखों को काटने का हक दिया, परमिशन दे दी कि तुम ये झाड़ के शाखों को काट सकते हो। कस्बानन कहते हैं शाख, खजीबुन से, खजीबुन से खुजबान, खजीबुन से खुजबान जो है जिसके मायने क्या आते हैं, शाख के आते हैं। तो अक्तअतुहु खुजबानन या कस्बानन, इसको आप लोग भी थोड़ा देख लो कि कस्बान है कजीबुन की जमा या खुजबान है। मैंने उसको शाखों को काटने का हक दिया, यानी हम उसको परमिशन दे दें, मैंने उसको वोट डालने का हक दिया, मैंने उसको जो है घर में आने का हक दिया। ऐसे जो भी जुमले होंगे उसमें आप बाबे इफ़ाल की इस खासियत को इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आई?